بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کلاس آج جو غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ غزل آپ کے سلیبس میں سے لی گئی ہے، مصنف شیخ حمدانی مصحفی۔ مصحفی کی غزل دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کے دلآویز امتزاج کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ ان کی غزل میں ایک طرف دبستان دلی کا سوز و گداز ہے تو دوسری طرف دبستان لکھنؤ کی پیکر تراشی کا رجحان بھی نظر آتا ہے۔ مصحفی کا اسلوب نہایت سلیس، بے حد سادہ اور تخلیقی نفاست کا حامل ہے۔ ان کے لہجے میں ایک دھیما پن اور ٹھہراؤ ہے جو ان کی غزل میں طلسمیاتی فضا پیدا کرتا ہے۔ مصحفی کو غزل پر ایک استادانہ کمال حاصل ہے۔ وہ پائمال موضوعات کو بھی بڑے نئے اور اچھے انداز میں لکھتے ہیں۔ ان میں کوئی نہ کوئی جدت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ان کے کئی ایک اشعار کو ضرب المثل کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ یہ اصول فن سے بال برابر بھی سرکتے نہ تھے۔ کلام پر قدرت کامل پائی تھی۔ انہیں ملکہ حاصل تھا کہ وہ ہر بات کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا ان کی بات سنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مصحفی کی غزلیات میں روانی پائی جاتی ہے۔ وہ صحت زبان کا بہت اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ ان کے اشعار میں ترنم پایا جاتا ہے اور ایک کیفیت موضوع اصوات کی تکرار سے پیدا ہوتی ہے۔ انہیں علم تھا کہ کس شعر کو کہاں پر لگانا ہے۔ شعر نمبر 1۔ ناگہے چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ ناگا اچانک، پھول جیسا نازک گل، پھول شکست رنگ، رنگ کا اڑ جانا۔ شعر نمبر 1 کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ اچانک میرا پھولوں جیسا محبوب باغ میں آیا تو باغ میں موجود پھولوں کا رنگ اس کو دیکھ کر اڑ گیا۔ شاعر اپنے محبوب کی تعریف کے پل باندھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب بہت ہی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ ایک دن میرا محبوب سیر کرنے کے لیے باغ میں آیا تو اس وقت باغ میں بے شمار پھول کھلے ہوئے تھے۔ یہ پھول اپنی بہاریں دکھا رہے تھے، لیکن جب میرا محبوب باغ میں داخل ہوا تو پھولوں کا حسن میرے محبوب کے حسن کے سامنے مانند پڑ گیا۔ وہ پھیکے پھیکے سے لگنے لگے۔ شعر نمبر 2۔ اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا۔ مست، مدہوش، خمار وہ کیفیت جب نشے کا اثر ختم ہوتا ہے۔ خورشید سورج، کف ہتھیلی، جام وہ پیالہ جس میں شراب پیتے ہیں۔ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میرا محبوب جب صبح نیند سے جاگا تو وہ خمار کی حالت میں تھا۔ جب سورج نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ اپنی ہتھیلی پر جام لے کر آ گیا۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح جب میرا محبوب اٹھا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مزید سونا چاہتا ہے۔ اس مصرعے میں شاعر نے ایک لفظ خمار استعمال کیا ہے۔ انسان جب تک دوبارہ نشہ نہ کر لے تو اس کیفیت کو خمار کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب سو کر اٹھا تو اس کی آنکھوں سے خمار کی کیفیت جھلک رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سورج کو اس پر رحم آ گیا اور سورج خود اپنی ہتھیلی میں جام لے کر آیا اور اس نے میرے محبوب کو پیش کیا۔ شعر نمبر 3۔ افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح اور آفتاب عمر لبے بام آ گیا۔ مست، مدہوش، آفتاب، سورج، لبے بام، چھت کے کنارے۔ مفہوم کچھ اس طرح ہوگا۔ افسوس کا مقام ہے ہم صبح کے خواب میں مدہوش رہے اور عمر کا سورج ڈھلنے کے قریب آن پہنچا۔ یہ شعر زندگی کے فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کر اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اور اپنا سارا وقت اس دنیا میں لگا دیتے ہیں اور اپنے آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ ادھر ادھر کی فضول باتوں میں پڑھ کر ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ جب ہمیں ہوش آتا ہے تو اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے دن پورے کر چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے تو اس دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں، اپنی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں کی۔
جوانی کو فضول کاموں میں گنوا دیا، اب بڑھاپا آ گیا ہے تو اس میں ہم کسی کام کے قابل نہیں رہے۔ جوانی میں ہمارے اندر امنگیں ہوتی ہیں، عبادت کرنے کا جوش جذبہ ہوتا ہے، ہم کسی بھی کام کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن ہم تب اچھے کاموں کی طرف اپنے آپ کو راغب نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ شعر نمبر 4 ہے جائے رحم حال پہ یا اس اسیر کے، جو گرتے ہی ہوا سے تہہ دام آ گیا۔ جائے رحم کی جگہ، یہاں اسیر گرفتار تہہ دام جال کے نیچے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک ننھا سا بچہ ہوتا ہے، اسے اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، لیکن وہ جو پروان چڑھتا جاتا ہے وہ چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ ساری زندگی اس جال سے نکلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن نہیں نکل سکتا۔ زمانے کی رنگینیاں اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں اور وہ انہی میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ اس بارے میں درد کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا جو زمین پر آتے ہی شیطان کے جال میں پھنس جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جب اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ مختلف زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں سوچتا کہ اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا۔ وہ ان تمام تر باتوں کو سائڈ پر رکھ کر بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، اور جب اس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے رفتہ رفتہ اسے اپنی زندگی کے گئے دنوں پر افسوس ہوتا ہے، لیکن تب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ شاعر کہتا ہے کہ تمام انسانوں کو اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور یہ بھی سوچ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جا کر جواب دینا ہے۔ کچھ ایسے اعمال کریں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کو جب پیش کریں تو ہمیں اس وقت حقارت محسوس نہ ہو۔ شعر نمبر 5 سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، 2 دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا۔ مفہوم اس طرح ہے کہ اگر کوئی کسی کے کچھ دن کام آ جائے تو اس میں برا نہیں، یا اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ اس دنیا میں پیار اور محبت کو فروغ دے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے، دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہو، اور جتنا تر ہو سکے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں، بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد، تاکہ ایک انسان دوسرے کے کام آئے، اس کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھی بنے۔ تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے ان کے کام آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، لیکن جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ انسان کے اعمال ہیں، انسان کا اچھا رویہ، انسان کے احسان، دوسرے کو جو اس نے دوسرے کے ساتھ احسان کیے ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہ صرف بلکہ آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم یہاں اس دنیا میں دوسروں کے کام آئیں گے تو نامہ اعمال میں ہماری نیکیوں کا اضافہ ہوگا جو آخرت کی زندگی میں ہمارے کام آئے گا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرشیں بری پر۔ شعر نمبر 6 کر قطع کب گیا تیرے کوچے سے مصحفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ قطع کرنا، کاٹنا، کوچہ گلی۔ مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ شاعر کہتے ہیں مصحفی تیری گلی سے قطع تعلق نہیں کر سکتا، اگر صبح کو یہاں سے گیا تو پھر شام کو واپس آ جائے گا۔ یہ شعر اپنے انداز میں ایک حقیقی اور مجازی دونوں معنی رکھتا ہے۔
اس کا حقیقی معنی کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو دوسری دنیا سے وہ ناتا توڑ کر آتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی بس یہی دنیا ہے اور اس نے یہیں رہنا ہے۔ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے۔ وہ اس دنیا کے لوازمات اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو واپس جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر، اور جہاں جانا ہے وہاں کے لیے میں نے کوئی نامہ اعمال نہیں اکٹھا کیا، اپنی موت کی کوئی تیاری نہیں کی، اور پھر بس وہ اپنی موت کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں آ کر لازمی ہے کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ اگر انسان ان باتوں کو جب ذہن میں لاتا ہے تو اسے وقتی طور پر دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی خوشیاں بے معنی، بے رنگ نظر آتی ہیں، کیونکہ انسان کی اصلی اور حقیقی دنیا آخرت کی دنیا ہے۔